فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اس میں اس واقعے کا یہ جو حصہ ہے کہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا اور جنات نے بھی سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدے سے انکار کر دیا، اور اللہ پاک کے باز پرس کرنے پر کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو بجائے معافی مانگنے کے اس نے آگے سے حجت بازی شروع کر دی، تو اللہ پاک نے اس کو راندہ درگاہ بنا دیا، اور جتنا اس نے کیا کرایا تھا، نیک اعمال کیے تھے، عبادت کی تھی، وہ سب اللہ پاک نے ضائع کر دی اور برباد کر دی، ہمیشہ کے لیے اس کو اپنے دربار سے دھتکار کے باہر نکال دیا۔ مضمون یہ بیان ہو رہا ہے کہ اس واقعے میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کی کئی باتیں ہیں، جن میں سے کچھ باتیں آپ اب تک سن چکے ہیں۔ آج جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ کہ اس میں ہمارے لیے ایک عبرت اور نصیحت کی بڑی عجیب بات یہ ہے کہ شیطان کو جب اللہ پاک اپنے دربار سے نکال رہے تھے کہ دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ، نکلتے نکلتے اس نے اللہ پاک سے ایک درخواست کی اور ایک دعا مانگی، رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے پالنے والے، تو مجھے نکال تو رہا ہے، اور مقابلہ میرا آدم علیہ السلام اور ان کی پوری اولاد سے ہے، تو مقابلے کا مزہ تو تب آئے گا کہ جب تک یہ رہیں میں بھی رہوں، میں اگر ان سے پہلے مر گیا، انہوں نے تو قیامت تک رہنا ہے، اور میں مر گیا تو پھر تو مقابلہ ختم، یہ جیت گئے، اس لیے مجھے بھی قیامت تک آپ جو ہے نا زندگی کی مہلت دے دیں، تاکہ میں ڈٹ کے ان کے ساتھ جو ہے نا مقابلہ کروں۔ برابر کا مقابلہ تو تبھی ہوگا۔ یہ چل جاتے جاتے اس نے اللہ پاک سے دعا مانگی، تو اللہ پاک نے کہا چل بھائی، انک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، اس طرح کے الفاظ ہیں، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، کہ تجھے جو ہے نا قیامت تک تو نہیں، لیکن قیامت کے قریب تک جو ہے نا تجھے میں مہلت دیتا ہوں، تجھے زندگی مل گئی، تو اپنا زور لگا اور مقابلہ کر۔ یہ قرآن ہے، اس میں کوئی قصے کہانی کی بات تو ہے نہیں، اور پھر حدیث شریف بڑی بڑی ہے شیطان کے واقعات سے، کہ شیطان اب تک زندہ ہے، سارے انبیاء کا اس نے زمانہ پایا، اور سارے انبیاء کی امتوں کو اس نے گمراہ کیا، اب 1400 سال سے امت محمدیہ کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کئی عجیب و غریب اس کے واقعات پیش آئے۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے صدقے کے، بخاری شریف کی حدیث ہے، صدقے کا مال آیا ہوا تھا، تو حضرت ابو ہریرہ کو اس کا نگران بنا دیا کہ تو نے اس کی چوکیداری کرنی۔ مسجد کے اندر ڈھیر لگا دیتے تھے کھجوروں کے، اور غربا فقراء پھر آتے تھے لے کے جاتے رہتے تھے، تو آپ نے کہا یہ جو کھجوریں پڑی ہے نا، اس کی تو نے نگرانی کر۔ تو حضرت ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے ہیں، رات کا وقت ہے، آدھی رات کا، ایک آدمی آیا اور ٹوکری میں کھجوریں ڈالنی شروع کر دی۔
جا کے حضرت ابو ہریرہ نے اس کا ہاتھ پکڑا، یہ کیا کر رہے اللہ کے بندے، میں تجھے حضور کے پاس لے کے جاتا ہوں کہ یہ آدمی چرا کے لے کے جا رہا، کئی دنوں کے بھوکے ہیں، بچے ہیں اور بڑی قسم پرسی کی حالت ہے، تڑپ رہے ہیں، اور میں انتہائی مجبوری کی حالت میں آیا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کو ترس آ گیا، چل یار اور آئندہ میں نہیں آؤں گا۔ یہ اس نے وعدہ کیا کہ میں دوبارہ پھر نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کو ترس بھی آ گیا، پکا وعدہ لیا، اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما فعل یا ابا ہریرہ اسیرک البارحہ، وہ رات کو جو تو نے ایک بندہ پکڑا تھا اس کا کیا؟ حضور کو تو پہلے سے اطلاع ہو گئی وحی کے ذریعے۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کہ اللہ کے پیغمبر، اس نے بڑی منت سماجت کی اور اپنے بڑے فقر و فاقے کا اس نے کیا کیا، اظہار کیا اور وعدہ کیا کہ میں پھر نہیں آؤں گا۔ مجھے ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا وہ پھر آئے گا، آج تو نے خیال کرنا ہے اس کا۔ دوسری رات جو ہے نا پھر وہی ہوا، جب رات کا کچھ حصہ گزرا تو اندھیرا ہو گیا، تو حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا پھر وہی آدمی جو ہے نا ٹوکری پڑ رہا، انہوں نے جا کے پھر ہاتھ پکڑ لیا اور کہا تو نے کل کہا تھا میں نہیں آؤں گا اور پھر آ گیا۔ پھر منت سماجت کی، آج معاف کر دو، آئندہ پھر میں نہیں آؤں گا، میں بہت ہی مجبور ہوں اور بچے میرے بھوکے ہیں، بچے زیادہ ہیں، کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ شیطان کی ذریت کا بھی تذکرہ قرآن میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے پھر چھوڑ دیا۔ حضور نے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ وہ فلانا ہے، حضور نے کہا وہ آئے گا، تو حضرت ابو ہریرہ طاق میں تھے کہ آئے گا، حضور نے جو فرما دیا۔ بہرحال دوسرے دن بھی پکا وعدہ لے کر کے حضرت ابو ہریرہ نے پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو حضور نے پھر پوچھا ابو ہریرہ تیرے وہ رات والے اسیر کا قیدی کا کیا ہوا جس کو تو نے پکڑا تھا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے عرض کہ اللہ کے پیغمبر اس نے پھر میری بڑی منت سماجت کی اور اپنے فقر و فاقے کا اظہار کیا، مجھے ترس آ گیا، میں نے اس کو دیا، قسم کھائی کہ اس نے قسم کھائی کہ آئندہ نہیں آئندہ نہیں آؤں گا، تو مجھے ترس آ گیا۔ حضور نے فرمایا وہ پھر آئے، آج تو نے پھر خیال کرنا ہے۔ جب تیسری رات ہوئی تو پھر آیا وہ، جب تاریکی ہو گئی تو پھر حضرت ابو ہریرہ نے پھر پکڑ لیا، آج تو میں تجھے ہر حال میں لے کے جاؤں گا حضور کے پاس، تو 3 راتوں سے آ رہا ہے اور بار بار کہتا ہے میں نہیں آؤں گا، پھر آ جاتا ہے۔ اس نے کہا ایسا کرو کہ میں تمہیں ایک چیز سکھلاتا ہوں۔ یہ صحابہ چونکہ نیکی کے حریص تھے، اس کے بدلے میں آج میری جان چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسی چیز دے کے جاتا ہوں جو تمہیں پھر کبھی نہیں ملے۔ وہ یہ کہ جب تم رات کو سونے کے لیے بستر پہ آؤ تو فقرہ آیت الکرسی، آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، ساری رات اللہ کی طرف سے ایسی حفاظت ہوگی کہ شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا۔ سکھلانے والا بھی شیطان ہے۔ تو صبح ہوئی تو حضور نے پھر پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا اس کا، وہ تیرے قیدی کا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی اللہ کے پیغمبر اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں ایک چیز سکھلاتا ہوں، تو اس وعدے پر میں نے اس کو چھوڑ دیا، اس نے مجھے آیت الکرسی سکھلائی ہے۔ حضور نے فرمایا صدقہ کا وہو کذوب، اس نے بات سچی کی ہے بڑا جھوٹا، لیکن بات اس نے کیا کی ہے، بڑی سچی کی ہے، کہ جب آپ بندہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے بستر پر تو پھر شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ تو شیطان کا مقابلہ چل رہا ہے۔ ایک دفعہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہجد میں آنکھ نہیں کھلی تو سارا دن روتے رہے۔ دوسرے دن جو ہے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے نا ان کے ٹانگیں دبا رہا ہے، اٹھو نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے ہاتھ، کیونکہ وہی کا زمانہ قریب تھا صحابہ کا، تو اللہ پاک ان کو ایسے کرشمے دکھاتا تھا، تو انہوں نے پکڑ لیا،
شاہی محل ہے، وہ تو بادشاہ تھے، شاہی محل میں اس وقت کون آ گیا ہے؟ کون ہے تو؟ میں تو ابلیس ہوں، یہ مجھے کیوں دبا رہا ہے کہ آپ کو اٹھا رہا ہوں، تہجد کی نماز آپ پڑھیں۔ تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا شیطان اور تہجد کی نماز کے لیے بندوں کو اٹھائے، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں، اس میں کوئی راز ہے، سچ بتلا کیوں اٹھا رہا ہے مجھے؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں کل آپ کی جب تہجد کی نماز قضا ہوئی ہے نا، تو آپ جو ہے نا سارا دن روتے رہے، اس رونے نے آپ کو وہاں تک پہنچا دیا کہ اگر تہجد پڑھتے تھے تب بھی وہاں تک نہ پہنچتے، اور مجھے تو ابن آدم سے دشمنی ہے، میں یہ چاہتا ہوں چلو آج پڑھ ہی نہیں، اس نے پھر رونا ہے اور پھر وہاں تک پہنچے گا۔ تو شیطان کو اللہ پاک نے جو ہے نا مہلت دی ہوئی ہے، اور شیطان کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے ان کا یہ مقابلہ جو ہے نا قیامت تک چلتا رہے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے جو عبرت اور نصیحت کی بات ہے نا، وہ بات یہ ہے کہ بھائی دعا کی قبولیت کے لیے نیک ہونا یہ شرط نہیں۔ اللہ پاک نے، اللہ کو پتہ تھا کہ میرے بندے پوری طرح گناہوں سے بچ نہیں سکتے، انسان ہیں، اور ان کے اندر یہ جو گناہوں والی کمزوری میں نے رکھ دی ہے نا، فرشتوں میں نہیں رکھی، تو فرشتے بچے ہوئے ہیں، انسانوں میں نے یہ گناہ والی کمزوری رکھی ہوئی ہے، اور یہ گناہ سے بچ نہیں سکتے۔ اگر میں یہ شرط لگا دیتا ہوں کہ دعا اس کی قبول ہوگی جو گناہوں سے پورا پورا بچے گا، تو پھر تو ان کا نظام ہی بیچاروں کا نہیں چل سکتا، اور واقعتاً انسان گناہ سے نہیں بچ سکتا، جتنے بھی کوشش کر لینا بہرحال بندہ ہے۔ اور ہمارا یہ جو آج کل کا موجودہ زمانہ ہے، اس کے بارے میں تو وہ ایک شعر پرانے زمانے میں فارسی میں پڑھتے تھے، درمیان ایک عاشق نے اپنے معشوق کو کہا، درمیان کار دریا تختہ بندم کر دئی، باز میں گوئی دامن تر مکن ہوشیار باش۔ ایک عاشق نے اپنے معشوق کو رسیوں سے جکڑ کے سمندر کے درمیان میں پھینک دیا، تو وہ اور کہتا ہے کہ خبردار تیرے کپڑے جو ہے نا گیلے نہ ہونے پائے۔ پھینکا کہاں ہے؟ سمندر کے درمیان میں، اور اوپر سے حکم یہ ہے کہ خبردار تیرے کپڑے جو ہے نا گیلے نہ ہونے پائے۔ یہ ہمارا حال بھی ہے۔ میں روزانہ جامعہ فریدیہ سے صبح یہاں سے میں سوان جاتا ہوں، سوان ایک مدرسہ ہے، وہاں میں تقریباً 7:45 پہنچتا ہوں، تو 8:45 سے 9:15 تک وہاں پڑھاتا ہوں۔ 9:15 بجے وہاں سے گاڑی والے مجھے اٹھاتا ہے، تو تقریباً 9:45 کے لگ بھگ جامعہ فریدیہ پہنچا دیتا۔ وہاں 9:45 سے لے کر میں 11 بجے تک پڑھاتا ہوں۔ 11 بجے وہاں ان کی گاڑی مجھے اٹھاتی ہے اور گورڑے شریف، گورڑے اسٹیشن کے پاس ایک مدرسہ ہے، وہاں پہنچا دیتا ہے۔ تو یقین مانے کہ فیصل مسجد والے چوک کو کراس کر کے جب میں آگے جاتا ہوں، ایک عجیب و غریب تصویر ہے، نہ چاہتے ہوئے آنکھ بند، کتنا آنکھیں بند کرے۔ اللہ الحمدللہ میرے سامنے قرآن پڑھا، اللہ نے میری حفاظت فرمائی ہوئی ہے، اور میں اپنے آپ کو قابو کر لیتا ہوں، بچتا ہوں، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی انہیں خبیث ہونے لگائی ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے بیریا اور ایئر یونیورسٹی آ جاتی ہے، اور وہاں تو تصویریں نہیں، وہاں تو بندے پھر رہے ہوتے ہیں، ننگے اور ننگیاں، ایسا ان کا لباس ہوتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی بچیاں ہیں، مسلمانوں کے بچے، تو بھائی اس حالات میں بندہ گناہوں سے بچو۔ اللہ کو پتہ تھا، پہلے بھی آپ کو ایک واقعہ سناتا ہے، ایک شرابی تھا نا، تو وہ جو ہے شراب پی رہا تھا، شراب پیتے پیتے ٹھوکر لگی تو سراہی ٹوٹ گئی، اور سارا
شراب زمین پر بہہ گیا. تو شرابیوں کا دل کہتے ہیں بڑا جو ہے نا وہ کمزور ہوتا ہے. اس کے دل کو چوٹ لگی تو اس کے منہ سے کوئی بکواس نکل گیا, اللہ کی شان میں کوئی گستاخی کا جملہ نکل گیا. اللہ کی ذات بڑی حلیم ہے, معاف کرتی رہتی ہے, لیکن کبھی کبھی پکڑ بھی آ جاتی ہے. جیسی وہ جملہ اس کے منہ سے نکلا نا تو فوراً اس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا, جیسے لقوے والے کا نہیں ہوتا منہ ٹیڑھا ہو گیا. وہ بھی سمجھ گیا بھئی یہ وہ جو جملہ میں نے منہ سے نکالا ہے نا یہ اس کی فوری سزا ہے. ایک حدیث شریف کی دعا ہے, الحمدللہ علی حلمہ بعد علمہ وعلی عفوہ بعد قدرتہ. تمام تعریفیں اس اللہ پاک کے لیے ہیں جو سب کچھ جاننے کے باوجود بڑے حوصلے والا اور سب کچھ کر سکنے کے باوجود معاف کرتا ہی رہتا. عام طور پر اللہ کا ہمارے ساتھ یہی معاملہ ہے, لیکن کبھی کبھی پکڑ بھی آ جاتی. جب اس کا منہ ٹیڑھا ہوا نا تو اس نے اللہ پاک کے سامنے ایک ربائی پڑھی, اور وہ ربائی بڑی عجیب اس نے پڑھی. وہ کہتا ہے نا کردہ گناہ در جہاں کیست بگو, اے میرے اللہ اس دنیا میں کون سا آدمی ایسا ہے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا. وہاں کس کے گناہ نہ کر چوں زیست بگو, اور جس نے کبھی گناہ نہیں کیا وہ دنیا میں زندہ کیسے رہا. مجھے آپ بتائیں تو صحیح, بگو کا معنی ہے بتائیں تو صحیح. اس دنیا میں کون سا ایسا انسان ہے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا, اور جس نے کبھی گناہ نہیں کیا وہ زندہ کیسے رہا. مجھے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. اگلا مصرع اور عجیب ہے, من بد کنم و تو بد مکافات دی. من بد کنم و تو بد مکافات دی, پس فرق میان من و تو چیز بگو. اے اللہ میں نے تو وہ جملہ اپنے منہ سے نکال کے برا ہی کام کیا تھا, آپ نے بھی فوراً برا ہی بدلہ دے دیا. بس میرے اور آپ میں فرق کیا رہ گیا, میں بندہ عاجز اور آپ بادشاہ ہیں, ساری کائنات کے خالق. کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا نا تو اس کا منہ بالکل صحیح ہو گیا. اللہ پاک کو بھی ترس آ گیا اپنے بندے. تو بھائی اس میں ہمارے لیے عبرت کی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے دعا کے قبول کرنے کے لیے نیک ہونے کی شرط نہیں رکھی. اس لیے بندے کو جیسا کیسا بھی ہے کسی حال میں بھی بندے کو کیا ہونا چاہیے, مایوس نہیں ہونا چاہیے, مانگتے رہنا چاہیے. ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہے, انشاءاللہ اس کو اگلے ہفتے پیر والے دن پورا کریں گے. ابھی 2-3 اس میں پوائنٹ کی باتیں جو ہیں نا وہ رہتی. آج اتنی بات ہو گئی کہ دعا کے قبول کرنے کے لیے ہونے کے لیے نیک ہونا شرط ہے. اس لیے مانگتا رہے. پہلے میں آپ کو کہتا رہتا تھا کہ بھائی 4 جگہوں کے چکر لگاؤ. ایک قبرستان کا چکر لگایا کرو, عبرت ہوتی ہے. اسپتالوں کا چکر لگایا کرو, اللہ کی نعمتوں کا شکر پیدا ہوتا ہے. یہ کچی آبادیوں کے چکر لگایا کرو, بنگلوں کا کی قدر آتی ہے. اور ایک چکر کس کا لگایا کرو بھائی, چوتھا چکر کہاں کا تھا, دینی مدرسوں کا چکر لگایا کرو. یہ جو میڈیا نے اور پروپیگنڈا کیا ہوا ہے اور یہ جو جدید تعلیم یافتہ حضرات نے یہ مدرسوں والے دہشت گرد ہیں اور یہ معاشرے پر بوجھ ہیں, اپنی آنکھوں سے جا کے ان کو دیکھو کہ مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے. تو پھر آپ کا ذہن کیا ہوگا, مدرسوں کے بارے میں صاف ہوگا. تو وہ آپ نے تو چکر لگایا نہیں, میں مدرسے کو دھیان لے آتا ہوں. یہ ہمارا سال کا آخر ہے نا, تو سال کے آخر میں نصاب پورا نہیں ہوتا. سال تھوڑا وقت میں برکت دی رہی تھی اور میں